بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کا قیدی ہے اللہ کی زمین میں، اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا، میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا، اے رب مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لوٹا لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا، یا رب آپ نے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا، اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا اے رب تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل